Mhm. عائشہ نے اٹھ کر وضو کیا، تہجد کی نماز ادا کی اور رو رو کر اپنے رب سے دعائیں کی۔ اے اللہ، میرے بے چین دل کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، میرے اس نادان دل کو کیا ہو رہا ہے؟ اے زمین و آسمان کے مالک، اس کائنات کے خالق، دلوں کی تمام رازوں کو جاننے والے، گناہ گاروں کی بخشش کرنے والے، گمراہوں کو راہ دکھانے والے، میرے مالک، میرے اس گمراہ دل کو بھی راہ دکھا، اس کو گمراہ ہونے سے بچا۔ اے میرے اللہ، دل کو سکون عطا فرما، میری شفاعت فرما۔ اے میرے اللہ، مجھے جو ملنا ہے اور جب ملنا ہے مجھے اس سے اور اس وقت ملا دے۔ اے میرے اللہ، مجھے حلال کی لذت عطا فرما اور حرام سے بچا۔ میرے اللہ، تو میری تکلیف کو جانتا ہے، تو اس تکلیف کو دور فرما۔ اے اللہ، مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس سے میرے خاندان کی عزت پر حرف آئے، مجھے ہمت عطا فرما میرے اللہ۔ دور کہیں مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی۔ عائشہ نہ جانے کب تک اسی طرح بیٹھی اللہ سے باتیں کرتی رہی تھی۔ اذان کی آواز سن کر نماز ادا کی، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دل کو کچھ سکون ہوا تو وہ دوبارہ بستر پر سکون سے لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رومان نے جب سے لڑکی کو دیکھا تھا وہ بہت بے چین رہا کرتا تھا، کسی کام میں اس کا دل نہ لگتا تھا۔ آج شام جب وہ ماسٹر صاحب کی دکان پر آیا تو چھت پر جانے کے بجائے نیچے دکان پر ہی بیٹھ کر کام کرنا شروع کر دیا، مگر دل جیسے سینے کو چاک کر کے باہر جانے کو تیار ہو رہا تھا۔ دل کی بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر قدم چھت کی سیڑھیاں عبور کرنے کو مچل رہے تھے۔ آنکھیں کسی کے حسین پاکیزہ دوپٹے اوڑھے انجان لڑکی کے دیدار کے لیے مچل رہی تھی۔ پہلے تو رومان نے خود پر جبر کیا اور اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، پھر اس کے قدم خود بخود ایک احساس کے زیر اثر سیڑھیاں عبور کرتے گئے اور رومان کو چھت پر پہنچا دیا۔ دکان کی چھت پر کھڑے ہو کر اس نے سامنے گھر کی چھت پر نظریں اٹھائی۔ آج لڑکی وہاں موجود نہ تھی۔ اس کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ وہ مایوس ہو کر پلٹا ہی تھا کہ اس کی نظر پھولوں کی بنی کیاری کے سامنے سر جھکائے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ پھولوں کی اوٹ میں وہ بمشکل ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی امید بھر آئی اسی لمحے لڑکی نے بھی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ رومان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسی خوشی میں غیر محسوس انداز میں رومان کا ہاتھ بلند ہوا اور اسی تیزی سے واپس آ گیا۔ لڑکی کی آنکھیں جھک گئی، وہ گھبرائی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور چلی گئی۔ رومان کو احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا، مگر یہ سب کیسے ہوا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا وہ لڑکی اب چھت پر آئے گی؟ کیا سوچے گی میرے بارے میں کیسا انسان ہوں؟ میں ایسا تو نہیں ہوں، مگر مجھے اسے دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اس انجان لڑکی کو دیکھ کر دل کو اور مجھے سکون ملتا ہے۔ جب تک اسے نہ دیکھ لوں دل ایک زخمی پرندے کی طرح تڑپتا رہتا ہے۔ مجھے وہ انجان لڑکی بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کے پاکیزہ چہرے کا طواف کرنے کو دل کرتا ہے۔ اپنی سوچوں میں اور اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے رومان کو پتہ ہی نہیں چلا وہ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ آج رومان کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ رومان تھکے ہوئے قدموں سے گھر میں داخل ہوا۔ آج گھر میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ رومان سیدھا ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ رومان نے آج بہت عرصے کے بعد اپنی ماں کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ رومان کا بوجھل دل بھی خوش ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے امی، آج بہت خوش نظر آ رہی ہیں آپ؟ خوشی کی بات ہے رومان بیٹا، تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں میرے بیٹے، تمہاری آپی روبینہ کے لیے اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا بہت اچھا ہے اور اپنی ذاتی دکان بھی ہے اس کی، اور گھر بھی اپنا ہی ہے۔ تمہاری پھپھو انجمن ہے نا، ان کے محلے میں ہی رہتا ہے۔ پھپھو آئی تھی تمہاری، وہی سب بتا رہی تھی۔ اور ہاں، تمہاری پھپھو کے ساتھ لڑکے کی ماں بھی آئی تھی۔ مجھے تو بہت اچھی لگی، بہت سادہ مزاج لگی۔ مجھے ان کی باتوں میں بھی کوئی ناپ تول نہیں لگ رہا تھا۔ جمعے کا کہہ کر گئی ہیں کہ ہم میں سے بھی کوئی ان کے گھر کا چکر لگائے۔ میں تو بیٹا نہیں جا سکوں گی، مگر تم اپنے ابا کے ساتھ چلے جانا۔ مجھے تو بہت پریشانی ہوتی تھی، مگر دیکھو اللہ نے کتنا کرم کیا۔ رومان میرے بیٹے، اب سب تم نے ہی دیکھنا ہے۔ اپنے بابا کے ساتھ مل کر تم سب دیکھ لینا۔ تم ہی بھائی ہو،
تم ایک ہی بھائی ہو ان کے، بہنوں کو بہت مان ہوتا ہے اپنے بھائیوں پر۔ تمہاری آپی کی شادی خیر خیریت سے ہو جائے تو انشاءاللہ پھر باقی دونوں بہنوں کی شادی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کریں گے۔ ہماری گڑیا تو بھی چھوٹی ہے مگر اگلے سال وہ بھی 9ویں جماعت میں چلی جائے گی۔ مگر رومان بیٹا، ہمیں تو سوچنا ہے نا ان سب کے بارے میں۔ وقت پر اپنی بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں تو مجھے بھی سکون آئے اور بہت سکون سے مر سکوں گی میں، ورنہ یہ سب پریشانیاں مجھے مار دیں گی۔ امی جی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اللہ آپ کو لمبی صحت والی زندگی دے، آپ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھیں، سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ امی جی آپ پریشان مت ہوا کریں۔ رومان بیٹا، تمہاری بہنوں کی شادیاں ہو جائیں تو پھر میں تمہارے لیے بھی بہت پیاری دلہن۔ رومان کی آنکھوں میں وہ انجان لڑکی دوپٹہ اوڑھے لہرا گئی۔ رومان مسکرانا چاہتا تھا مگر کرب سے آنکھیں بند کر لی کہ ماں اس کی آنکھوں میں اس انجان لڑکی کا عکس نہ دیکھ لے۔ ماں تو کسی اور ہی خوشی میں مگن تھی، وہ رومان کے چہرے کا بدلتا رنگ نہ دیکھ سکی۔ رومان بیٹا جاؤ تم آرام کرو، اب بہت تھک جاتے ہو تم۔ کل تم یاد سے ٹائم نکال کر اپنے بابا کے ساتھ چلے جانا، ایک دن کے لیے چھٹی کر لینا کام سے۔ ٹھیک ہے امی جی، جیسے آپ کہیں۔ اب میں جاؤں؟ ہاں بیٹا جاؤ، آرام کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں ہی مصروف رہتے ہو، اپنا بھی خیال رکھا کرو۔ ماں نے رومان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے پیار بھری آنکھوں سے دیکھا۔ اپنے کمرے میں آ کر رومان کو کسی پل آرام نہیں آ رہا تھا، وہ بے چین سا کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا، کسی پل بھی سے چین نہ آیا۔ پلنگ پر بیٹھ کر اپنے سر کو ہاتھوں پر گرا لیا اور بہت سختی سے اپنے بالوں کو کھینچنے لگا، جیسے تمام سوچوں کو اس طرح دماغ سے باہر نکال دے گا۔ رات کے کھانے کے بعد بابا نے رومان کو اپنے پاس بلوایا۔ رومان اور اس کے بابا چھت پر موجود تھے۔ آپی روبینہ دونوں کے لیے چائے بنا کر چھت پر ہی لے آئی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے رومان بیٹا؟ بابا بہت اچھی جا رہی ہے، میں محنت کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا، تم میرے فخر ہو۔ رومان شاید میں اچھا باپ نہیں بن سکا، تمہارے اور تمہاری بہنوں کے لیے وہ کچھ نہ کر سکا جو میں کرنا چاہتا تھا، مگر بیٹا میرے لیے کبھی وقت اچھا نہیں رہا۔ مگر میں تم میں اپنا آپ دیکھتا ہوں، تم بھی میری طرح بچپن سے ہی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب گئے ہو۔ میں کبھی تمہارے لیے یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ اگر فیکٹری میں کام کرتے ہوئے میرے بازو ضائع نہ ہوتے تو آج ہمارے حالات بہتر ہوتے۔ بیٹا سب رشتہ داروں نے بھی مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بابا چھوڑ دیں پرانی باتوں کو۔ Goodbye.